اب رہا جو یہ سلسلہ اویسیہ کا پوچھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ اس طرح ہے، کہانی تو انہوں نے حدیث سے لینی ہوتی ہے، ظاہر مسلمانوں کو جو ڈاچ کروانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں اویسے کرنی جو ہے نبی علیہ السلام سے فزیکلی ملے نہیں تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا فیض ادھر ٹرانسفر ہوا، لہٰذا ہمارے جو پیر فقیر جو ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوئے، کوئی کسی قبر پہ جا کے فیض لے لیتا ہے نا، تو وہ سلسلہ اویسیہ ہوتا ہے۔ دیکھو کڈی وڈی کہانی کڈی۔ اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کے مرید جو ہیں وہ بایزید بستامی ہیں۔ اور بایزید بستامی والا میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں نے کتنی انجینئرنگ کی ہے کہ بھی بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام جعفر صادق 148 ہجری میں 40 سال پہلے آلموسٹ کم از کم فوت ہو چکے تھے۔ وہ اگلی کہانی کہتے ہیں نہیں، وہ قبر پہ جا کے نا انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، وہ سلسلہ اویسیہ ہے۔ اس سے پوچھے ویسے کرنی تو حضرت عمر کی اور مولا علی کی بیعت کرتے رہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تو قبر پہ جا کے بیعت نہیں کی ہے، جو فزیکل بندہ سامنے موجود ہے اس کی بیعت کی ہے۔ یہ قبر والا سلسلہ آپ نے وہاں سے کہاں سے نکال لیا؟ اور پھر مسلم شریف کے مقدمے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تابعین میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر ابن مسعود آئے تھے، انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تھی، تو باقی تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے۔ ابن مسعود مرنے کے 4 سال کے بعد قبر سے نکل کے تمہیں حدیث بیان کر کے چلے گئے، ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبر سے نکل آئے؟ اور یہاں تو 40 سال بعد بزرگان دین کو نکال کے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اویسیہ جو ہے بالکل جعلی ہے، اور اگر آپ نقشبند سلسلے کو بھی دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہ سارے لنکیج مس نظر آئیں گے، یہ بایزید اور امام جعفر کا بھی، اور آگے بایزید اور ان کے مرید ابو الحسن خرقانی کا بھی، وہ بھی مرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے وہ جو کچھ کیا ہے اور وہ پورے سلسلے چلائے ہوئے، اس سب کچھ جعلی جھوٹی باتیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہانی ہے۔ رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں۔ اس نے اویسے کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے، وہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، تو وہ دانت شہید ہوئے تو وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے میں وڈا عاشق رسول جے۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو، یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے۔ وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے۔ اور دیکھیں کہاں کہاں ملا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں کر کے نا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام علیہم رضوان
کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں ترقی دے کر ہیرارکی میں. نہیں انج نہیں ہوئے گا سر. اب ادھر ایک چیز اللہ نے بھیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی, صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا تو تیرے دل سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.